قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ ابراہیم علیہ السلام کی ان آیات مبارکہ میں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے پہلے الحمدللہ سابقہ آیات میں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے یا میرے بھائیوں نے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا الف لام را کتاب انزلناہ الیک۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات جانتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ایک عظیم کتاب تو تنوین جب آتی ہے تو وہ تعظیم کا فائدہ دیتی ہے، یعنی ایک عظیم کتاب، عظیم الشان کتاب آپ پر ہم نے اتارا ہے۔ تو یہ تصدیق رسالت بھی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ نے آپ پہ کتاب اتاری ہے، جب اللہ نے آپ پہ وحی بھیجی ہے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ساتھ مقصد بھی بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو رسول بنایا، ہم نے آپ کو اشرف الرسل بنایا، ہم نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، اور ہم نے آپ کو سب سے اعلیٰ اشرف کامل مکمل کتاب عطا فرمائی۔ کیوں؟ لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں۔ اس طرح اشارہ ہوا کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے، لیکن میرے مدنی پاک کو اللہ نے ساری دنیا کے اقوام کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو جہاں خاتم الانبیاء بنایا ہے، وہاں تمام دنیا کے لیے، کائنات کے لیے ایک پیغمبر ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اگر آج دنیا میں کوئی یہودی ہو یا نصرانی، وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ میرا موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے یا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے، تو وہ مومن نہیں کہلائے گا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ آخری امین، آپ کی کتاب آخری کتاب، آپ کی شریعت جو ہے وہ آخری شریعت، آپ کا دین جو ہے وہ آخری دین، اور آپ کا دین جو ہے وہ عالمی ہے، آپ کی کتاب جو ہے وہ عالمی ہے، آپ کی نبوت جو ہے وہ عالمی ہے، اور آپ کی رحمت جو ہے وہ عالمی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ لوگوں کو آپ نکالیں اندھیروں سے نور کی طرف۔ تو
تو اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا کہ ظلمات کا جمع کا صیغہ ہے اندھیرے، نور مانا بظاہر روشنی، لیکن جہاں جہاں قرآن میں نور اور ظلمات کا ذکر ہے تو ظلمات سے مراد یہ دنیاوی ظاہری اندھیرا نہیں، مراد یہ ہے کہ شرک اور کفر کے اندھیرے، مراد یہ ہے کہ لوگوں کے بدعات اور احداث اور احوا کے اندھیرے کے ہر آدمی نے ایک اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ اور چونکہ ظلمات جمع کا صیغہ ہے کہ دنیا میں کفر کی کئی قسمیں ہیں، لا تعد ولا تحصى۔ اب آپ دیکھیں کہ یہودیت میں کئی قسمیں ہیں، آپ دیکھیں کہ نصرانیت میں کئی قسمیں ہیں، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، کوئی جماعتیں جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتی ہیں، وہ بھی اندھیروں میں بھٹک رہی، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغمبر کو تثلیث کے عقیدے میں تین میں سے ایک کہتے ہیں کہ باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس ہے، ان تین میں کوئی خدا ہے، تو اندھیرا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو دہریت ہے، خدا کے ہی منکر ہیں، اندھیرا ہے، بھٹک رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حادثہ ہے، اتفاق ہے کہ حادثے سے یہ دنیا بن گئی ہے اور حادثے سے دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کتنا بڑا اندھیرا ہے کہ آسمان حادثے میں بن جائیں، زمینیں حادثے میں بن جائیں، یہ اتنا بڑا منظم نظام جو ہے سورج کا، چاند کا، روشنی کا، دن کا، رات کا، یہ حادثے میں پیدا ہو جائے۔ اسی طرح دنیا میں ہندو مت ہے، دیکھیں گے کروڑوں دیوتا بنا رکھے، کہیں وہ دیوی دیوتاؤں کو خدا کہتے ہیں، اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، کہیں وہ گنگا اور جمنا کو پوتر کہتے ہیں، اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، کہیں وہ گاؤں کو بھی گاؤں ماتا سمجھتے ہیں، اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، کہیں وہ سانپوں کو بھی بھگوان سمجھتے ہیں، اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں، کہیں وہ اپنے ان لوگوں کو جوگی ہیں اوتار اور ان کو اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ سمجھتے ہیں، بھٹک رہے ہیں، کہیں وہ اپنی وید جو کتابیں ہیں ان کو بھی اللہ کی کتابیں کہتے ہیں، لیکن دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں، اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو کفر و ظلمات کے اندھیروں سے نکالیں۔ تو لہذا میرے عزیز بات کو سمجھیں کہ جو لوگ کفر میں مبتلا ہیں، جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، گویا وہ اندھیرے میں ہیں۔ کیا مانا کہ آدمی جب اندھیرے میں ہوتا ہے تو اپنے گھر میں بھی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور بجلی بند ہو جائے، اب آپ کو راستہ نہیں مل رہا، اب آپ کو اپنے گھر کا دروازہ نہیں سمجھ آ رہا، کبھی دیوار میں ٹکر مار رہا ہے، کبھی بیچارہ ہاتھ پھیلا کے دیوار اور دروازے ڈھونڈ رہا ہے، اپنے گھر میں گر پڑ رہا ہے کہ اندھیرا ہو گیا، اور اگر روشنی ہو جائے تو ہر راستہ صاف نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح سمجھ لیں کہ جو لوگ زمانہ اول میں یا اس دور میں کفر اور شرک میں مبتلا ہیں وہ اندھیروں میں، کہ وہ آج بھی بھٹک رہے ہیں، کبھی تو وہ اللہ کے اولیاء کو خدا بنا لیتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اولیاء جو فوت ہو گئے، جو اپنے مزاروں میں چلے گئے، ان کو مشکل کشا بنا لیتے ہیں، کبھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا بڑا اندھیرا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان اللہ کے دین کے لیے قرب و بلا میں بڑی مصیبتیں اٹھا کے شہید ہو جاتا ہے، ان کی تو حضرت علی مدد نہیں فرما سکتے، اور ان کی مدد فرمانے کے لیے وہ 1400 سال کے بعد پہنچ جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اندھیرا ہے، کتنے بڑے اندھیرے میں وہ مبتلا ہے، اور ایک طرف خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی خلافت کا حق تھا لیکن حضرت ابو بکر نے چھین لیا، کبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا مقام جو ہے وہ حضرت عمر نے چھین لیا، کبھی دعویٰ کرتے ہیں نعوذ باللہ کے صحابہ نے حضرت اہل بیت اور سیدہ کو تکلیفیں پہنچائی، اور دوسری طرف نعرے لگاتے ہیں کہ ہماری مدد کو حضرت علی پہنچو۔ تو اس سے بڑا اندھیرا کیا ہے کہ جو اپنی مدد نہ کر سکے، جو اپنی خلافت نہ بچا سکے، جو اپنی زوجہ محترمہ کی حفاظت نہ کر سکے، جو اپنے خاندان کے شہیدوں کے لیے نہ پہنچ سکے، تو تمہاری مدد کے لیے وہ کیسے آ سکتا ہے؟
یہ وہی بات ہے جیسے اندھیرے میں آدمی بھٹک رہا ہو۔ اسی طرح آج دیکھیں گے مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے اپنی امیدیں اور آرزوئیں جو ہیں وہ غیر اللہ سے وابستہ کر رکھی۔ کبھی وہ مزاروں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، کبھی غیر اللہ کے نام پہ منتیں مانتے ہیں، کبھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی غیر اللہ کی نظر اور نیاز چڑھاتے ہیں، اور پھر یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھئی ہیں تو یہ اللہ کے بندے، لیکن اللہ کے بہت ہی پیارے بندے ہیں۔ تو جب اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے محتاج ہیں، جب اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے عباد ہیں، جب اللہ کی مخلوق ہے تو وہ خالق نہیں بن سکتے، لیکن یہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ لیکن جب ان کے سامنے عقیدہ توحید آ جاتا ہے تو اب اندھیرے سے وہ روشنی میں آ جاتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی الوہیت ہے، اللہ کی ربوبیت ہے۔ جب روشنی میں آ جاتے ہیں تو اللہ کی توحید کو سمجھتے ہیں، انبیاء کی نبوت و رسالت کو سمجھتے ہیں، اولیاء اللہ کی عظمت و کرامت کو سمجھتے ہیں، حق اور باطل میں فرق کر لیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور یہ صدق ہے، اور کیونکہ وہ روشنی میں آ گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں گویا وہ بھی اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ جو لوگ حضور کی سنت کو چھوڑ کے بدعات میں الجھ گئے ہیں وہ بھی اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں کہ انہوں نے سنتوں کو چھوڑ کے اپنے ذہن سے ایک نیا دین بنا لیا ہے، اور اپنے دماغ میں سمجھتے ہیں کہ یہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور یہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ جواب نہیں دے سکتے کہ بھئی اگر یہ دین ہے، اور دین تو حضور کے زمانے میں مکمل ہو گیا، اللہ نے دین میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی زندگی میں کامل کر دیا، اللہ نے اپنی نعمتیں پوری کر دی، تو پھر اس دین کا اس میں ذکر کیوں نہیں آیا؟ یہ دین والا کام جو ہے خود حضور پاک یا آپ کے صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ تو پھر ان کے پاس اگر مگر کے سوا جواب نہیں ہوتا، کیوں وہ اندھیرے میں مبتلا۔ اور جو لوگ روشنی میں آ جاتے ہیں ان کے لیے بڑی آسان بات ہے کہ ہم نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے اور ہم نے سرکار دو جہاں کی رسالت کا اقرار کیا ہے، تو لہذا ہمیں جو حضور فرمائیں گے وہ دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال دین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال دین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مومن کے لیے نمونہ ہے، سرکار دو عالم کی زندگی حضور کے لیے اسوہ ہے، تو وہ اسی روشنی میں چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب آپ ان کو یعنی اپنی امت کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالے، اور یہی ہمیں سبق ملا کہ حضور نور کی طرف کس چیز سے نکالیں گے، ذریعہ کیا ہوگا، وہ واسطہ کیا ہوگا، وہ وسیلہ کیا ہوگا، وہ سبب کیا ہوگا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ میرا محبوب ان کو کفر کے اندھیروں سے نکالنے کا ذریعہ یہ قرآن ہے، اسی لیے تو ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے۔ اس کتاب کو آپ پڑھائیں، اس کتاب کو آپ سمجھائیں، اس کتاب کی آپ تعلیم دیں، اس کتاب اور سنت کی آپ تعلیم دیں، اس کتاب کی آپ تلاوت کریں۔ تو جب اللہ کا قرآن ان کے سینوں میں بیٹھے گا تو وہ اندر کے اندھیروں کو ختم کر کے ایمان کی شمع جلا دے گا، اور ایمان کی شمع جب دل میں جل جاتی ہے تو پھر آدمی شرک کے اندھیروں سے بچ جاتا ہے اور نور ایمان کی روشنی میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے قرآن نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو ہدایت دیں تو ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کو نور ایمان کی روشنی میں لے آتے ہیں، اور پھر اس کو ہدایت پہ چلنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اور فرمایا جب ہم کسی پہ ناراض ہوتے ہیں تو ہم اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اسی گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں، قیامت تک انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ میرے محبوب اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو کدھر بلائیں گے؟ فرمایا الی صراط العزیز الحمید، اللہ کے راستے کی طرف بلائیں۔ اور اللہ کی ذات جو ہے وہ قوی ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ غالب ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ تمام حمد کی مستحق ہے۔
کیونکہ حمد اس کا کیا جاتا ہے جو نعمتیں دینے والا ہو، اور تمام انسانوں پر جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، وہ نعمتیں دنیا کے سامنے آفاق میں ہوں، کون میں ہوں یا بندے کے نفس میں ہوں، ان تمام نعمتوں کا منعم حقیقی کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات، کیونکہ آسمانوں اور زمینوں کی نعمت ہے، یہ کس نے ہمیں دیا ہے؟ دیکھو نا، ہم زمین پہ رہتے ہیں، زمین پہ کاشت کرتے ہیں، زمینوں پہ گھر بناتے ہیں، آسمان کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، یہ چاند اور سورج کی نعمت ہے، یہ کواکب کی نعمت ہے، یہ پہاڑوں کی نعمت ہے، یہ ہواؤں کی نعمت ہے، یہ اشجار کی نعمت ہے، یہ ابہار کی نعمت ہے، یہ سب نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ تو اچھا، یہ انسانیت کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں حیوان کے بجائے انسان بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل دیا ہے، اگر ہم پاگل ہو جائیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں دیکھنے کی نعمت سے نوازا ہے، اگر وہ اندھا کر دے تو ہم کیا کر سکتے؟ اللہ نے ہمیں قوت سامعہ سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں قوت باصرہ سے نوازا ہے، اللہ نے پھر ہمیں عقل دیا ہے کہ زمین میں کیسے ہل چلانا ہے، زمین سے کیسے کھیت اگانے ہیں۔ تو جب ان ساری نعمتوں پہ غور کرتا ہے تو منعم کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ تو اب حمد کس کا ہوگا؟ اسی لیے اللہ کا حمد ہوگا۔ تو ہر مومن پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر مومن پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، ہر مومن پڑھتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی لیے میرے محبوب پڑھتے ہیں، سرکار دو جہاں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھتے ہیں کہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، کہ یا اللہ تمام محامد تیرے لیے ہیں، یا اللہ تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہے، یا اللہ تمام شکر تیرے لیے ہے، اور یا اللہ سب کچھ تیری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اور اسی لیے حتیٰ کہ میرے آقا نے، میرے محبوب حبیب کبریا نے، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے محامد اتنا ہے کہ جب قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی کی درگاہ میں شفاعت کے لیے حاضر ہوں گا تو فرمایا علمنی محامدہ، اللہ مجھے حمد کرنے کے طریقے اس وقت اور سکھلائیں گے، لم یعرفنی الان، وہ حمد کے طریقے مجھے اب نہیں آتے، وہ حمد کے صیغ اور حمد کے الفاظ، وہ حمد کے کلمات میں ابھی نہیں جانتا، لیکن مجھے اللہ قیامت میں بھی تعلیم دیں گے۔ یہ مقام انبیاء کا ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی خود تعلیم دیتے ہیں، اللہ انہیں جنتوں میں بھی خود تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ انہیں آخرت میں بھی خود تعلیم دیتے ہیں۔ اسی سے انبیاء کے فرق کو سیکھو کہ انسانوں میں بڑے سے بڑا عالم ہے وہ دوسرے عالم کا شاگرد ہے، دنیا میں بڑے سے بڑا علم والا ہے وہ دوسرے علم والے کا محتاج ہے، دنیا میں اللہ کے اولیاء ہیں لیکن وہ بھی کسی سے سیکھتے ہیں، لیکن یہ شان انبیاء ہوتا ہے کہ جن کو اللہ خود پڑھاتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی خود سکھاتے ہیں، وہ کسی بندے کے سامنے زانو تلمذ نہیں کہا کرتے، وہ کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھتے، کیونکہ ان کی شان اتنی بلند ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کے شاگرد بن جائیں تو پھر تو استاد کا شان بڑھ گیا، اگر وہ کسی کے سامنے جا کے پڑھنا شروع کریں تو پھر تو پڑھانے والے کا شان بڑھ گیا۔ اس لیے اللہ انہیں خود علم دیتے ہیں، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پیغمبروں کو اپنی طرف سے علم دیتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلی آیت میں بھی اللہ نے فرمایا تھا علم الانسان ما لم یعلم، تو سب سے بڑا اعلیٰ انسان کون ہے؟ سب سے بڑا اشرف انسان کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ میرے محبوب اس رب کے رستے کی طرف بلائیں، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے تمام آسمانوں اور زمینوں کا ملک ہے، اور وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کافروں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔
اور کافروں کے لیے وہ ویل جہنم کی وادی ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب شدید ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اتنے واضح دلائل کے بعد، اتنی کھلی نشانیوں کے بعد بھی وہ اللہ کی توحید کو نہ سمجھ سکے، اتنی واضح نشانیوں کے بعد بھی وہ صداقت انبیاء کو نہ سمجھ سکے، اتنی واضح نشانیوں کے بعد بھی وہ کتاب اللہ کی عظمت کو نہ پہچان سکے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کی اس بیماری کا وجہ کیا ہے؟ یعنی ان کافروں نے تو خود حضور کی زیارت کی ہے، مکے والوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے تو زندگی ہے میرے محمد پاک کی، ان کے سامنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، ان کے سامنے تو حضور کے معجزات ہیں، یہ پھر بھی کیوں نہیں مانے؟ آخر وجہ کیا تھی ان کے نہ ماننے کی؟ تو فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دنیا کی زندگانی کو آخرت کی زندگانی پہ ترجیح دے دی۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی وہ دنیا کی محبت میں کھو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ بابا یہ دنیا ہے فقط، پتہ نہیں مرنے کے بعد کون اٹھے گا، کون آئے گا۔ ہمارے باپ دادا مر گئے، آج تک واپس نہیں آئے، ہماری نسلیں مر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، آج تک کوئی نہیں آیا، تو کہاں ہم بھی کہاں اٹھیں گے؟ یہ زندگی ہے، چند روزہ ہے، کھاؤ پیو عیش اڑاؤ، ان ہی الا حیات الدنیا، ہمارے لیے بس یہی دنیا کی زندگانی ہے، نموت و نحیا، اسی میں ہم مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، کیونکہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، جب ہمارے ابدان جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ کیسے کوئی اٹھے گا؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ مٹی جو ہے فلاں بندے کی ہے اور یہ مٹی جو ہے فلاں بندے کی ہے؟ تو لہذا ان کا چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان کے نزدیک فقط یہ دنیا ہے اور دنیا کی کامرانی ہے، اسی لیے وہ دنیا میں ایسے لگے ہیں کہ اس دنیا کی محبت غالب آ گئی اور آخرت کو بھول بیٹھے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ دنیا کی محبت میں کھو جانا ہے، کہ اگر تم دنیا کی محبت میں کھو گئے اور آخرت کو بھول بیٹھے تو پھر تباہی ہی تباہی ہے۔ اور اولیاء اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے اور فرمایا ہے کہ دنیا کی محبت ایسی ہے کہ جیسے کشتی کے لیے پانی ہوتا ہے۔ کیا مانا کہ اگر پانی کشتی کے نیچے ہو تو کشتی اس پہ تیرتی ہے اور کشتی پہ منزلیں طے کرتے ہو، اگر وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی غرق ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے بھی اس دنیا اور دولت کو، اس کی لذات کو اللہ کے دین کے تابع رکھا ہے تو پھر یہی دنیا تمہارے لیے نعمت ہے، یہی دنیا تمہارے لیے حج کا ذریعہ ہے۔ دولت ہوگی تو حج کرو گے، طاقت ہوگی تو حج فرض ہوگا، طاقت ہوگی تو تم زکاتیں ادا کرو گے، دولت ہوگی تو تم صدقات و خیرات کرو گے۔ لیکن اگر یہ دولت تمہارے دین پہ غالب آ گئی، یعنی انسان کے لیے مال اور محبت جو ہے اوپر آ گئی اور آخرت کی بات جو ہے وہ نیچے چلی گئی، تو اب ہلاکت ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، ایک ان کی گمراہی یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگانی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، اور دوسری گمراہی اللہ نے فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب اللہ کے راستے سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو مفسرین نے فرمایا کہ واضح مطلب ہے کہ مکے کے کافر جو تھے وہ لوگوں کو زبردستی منع کرتے تھے کہ بھئی سب کام کرو لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہ جاؤ، حضور پاک سے نہ ملو، اللہ کے پیغمبر کے پاس نہ بیٹھو، تو یہ روکنا ہے۔ اور علماء نے فرمایا دوسرا روکنا یہ ہے کہ جب آدمی کفر کے کام کرتا ہے، جب آدمی شرک کے کام کرتا ہے، جب آدمی بے دینی کے کام کرتا ہے اور لوگ بھی ان کی باتوں کو دیکھ کے ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو یہ بھی روکنا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ آپ زبان سے کسی کو نہ کہیں کہ بھئی آؤ ہم ذرا کھیلنے جاتے ہیں،
آؤ آج ذرا ہم کبڈی کھیلیں گے، کرکٹ کھیلیں گے، ہم آج جناب ہاکی کھیلیں گے، آؤ آج جمعہ ہے اور جمعہ رات ہے، ہم جا کے بیچ پہ سیر کریں گے۔ آپ لوگوں کو روک نہیں رہے، لیکن جب بندہ اس شکار میں لگ گیا، کھیل میں لگ گیا، تو نمازیں گئی، اللہ کے دین سے غفلت پیدا ہو گئی، تو گویا یہ بھی روکنے کا سبب بن گیا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو، جو چیز تمہیں دین کی طرف رغبت دے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو چیزیں تمہیں دین سے روکنے والی بنے سمجھ لو وہ شیطانی حملہ ہے۔ یعنی تمہارے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بھی آج جمعہ کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے، اور آج ہم چھٹی کر کے اللہ کے گھر میں جمعہ پڑھیں تاکہ وہاں لاکھوں کا اجتماع ہوگا، پتہ نہیں کسی کی دعا سے اللہ ہم پر بھی رحم کر دیں۔ اور تمہارے دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، اور اب آگے انشاءاللہ حجاج آ رہے ہیں، اللہ کے مہمان آ رہے ہیں، پھر تو طواف کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، لہذا ابھی ہم ہمت کر کے طواف کر لیں، تو یہ سب اللہ کے دین کی رغبات ہیں۔ اور اگر دل کہتا ہے کہ چلو جی آج چھٹی کا دن ہے اور کل ہم نے دفتر میں بھی نہیں جانا ہے، تو چلو آج جناب پکنک پہ جاتے ہیں اور آج سیر پہ جاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اللہ کے راستے سے روکنے والی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا انجام فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ فرمایا اولئک فی ضلال بعید، وہ بڑی گمراہی میں دور جا پڑے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ میری مہربانی دیکھو، میری رحمت دیکھو کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے آج تک کوئی پیغمبر، ہم نے آج تک کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، زبان جاننے والا۔ یعنی اگر قوم سریانی بولتی ہے تو ہم نے پیغمبر بھی سریانی بولنے والا بھیجا، اگر قوم کی زبان عبرانی ہے تو ہم نے بھی عبرانی بولنے والا بھیجا، اگر قوم کی زبان شامی ہے تو ہم نے بھی شامی زبان بولنے والا پیغمبر بھیجا ہے، تاکہ ان کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے، کوئی مشکل پیدا نہ ہو۔ اور پھر ان کو پتہ چلے، کیوں اگر مثلا پیغمبر کی زبان عربی کے بجائے اگر عجمی ہوتی، یعنی میرے محبوب جب مکے میں پیدا ہوئے ہیں تو مکے والے عربی بولتے ہیں، زبان عربی ہے، لیکن اگر حضور کی زبان مثلا اردو ہوتی تو وہ تو پھر مکے والے حیران ہو جاتے کہ پتہ نہیں پیغمبر کون سی زبان بولتے ہیں۔ پہلے تو ان کو زبان سمجھنے کے لیے بڑی مشکلیں پیش آتی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے کوئی پیغمبر کسی قوم کی پاس نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام سرزمین عراق میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کی زبان جو تھی وہ اسی علاقے کی تھی، لیکن جب انہوں نے ہجرت کی اور علاقہ شام کی طرف تشریف لے گئے تو اللہ نے ان کو شامی زبان کا علم عطا فرمایا تاکہ اس قوم کو وہ اپنی زبان میں بلا سکے۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں گے نا کہ جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں بولتے تھے، جب اللہ کا پیغمبر عربی کا قرآن سناتا ہے، جب اللہ کا پیغمبر عربی زبان میں تفسیر بیان فرماتے ہیں اور سامنے سمجھنے والے بھی عربی ہیں تو کتنی آسانی ہے۔ اسی لیے روایات میں موجود ہے کہ ایک دن اسی اللہ کے کعبے میں جہاں آج تم بیٹھے ہو کہو الحمدللہ، دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنے اس گھر میں جیسے بلایا ہے ہماری حاضری بھی قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی مکہ اور مدینہ کے ثمرات اور برکات سے ہمیں نواز دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہمیں ہمارے گناہوں کے باوجود اپنے گھر میں بلایا ہے، اپنی رحمت سے ہمیں ناکام نہ لوٹائے، اپنی رحمت سے ہمارے دامن جو ہیں وہ تمام نیک آرزوؤں سے بھر دے، اور اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی مسجد الحرام میں اللہ کے اسی گھر میں چند کفار بڑے بڑے سردار جو ہیں مکے والے بیٹھے ہیں دار الندوہ میں،
دارالندوہ جو تھا ان کی جگہ تھی حرم میں بنی ہوئی جہاں بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے، اور وہ دارالندوہ جو ہے یہ باب الفتح کے قریب تھی۔ اس دور میں اب تو اللہ کا شکر ہے کہ حرم اتنا بڑا بن گیا ہے کہ وہ صاحب کا علامات اور صاحب کا دروازے اور صاحب کا جگہ سب حرم کے اندر آ گئے، ورنہ حضور پاک کے زمانے میں تو حرم بہت چھوٹا تھا۔ اللہ کے کعبے کے باہر صرف طواف کی ایک محدود جگہ تھی، اور اس کے باہر جو ہے وہ کنکریوں اور حصات اور پتھروں کی بنی ہوئی جگہ تھی۔ لیکن جوں جوں امت بڑھتی گئی اللہ کے حرم میں بھی توسیع ہوتی گئی، اور آج آپ جو ایک عظیم الشان عمارت دیکھ رہے ہیں، اور آج آپ یہ جو توسیعات حرمین دیکھ رہے ہیں، یہ اس حکومت کا عظیم کارنامہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ان کو مزید اسلام کی اور قادمین حجاج و معتبرین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق دے۔ یاد رکھیں یہ لوگ بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ان سے بھی ہزاروں غلطیاں ہوتی ہوں گی، لیکن یہ نہیں کہ آدمی باغ میں جانے کے بعد صرف کانٹے چنتا رہے۔ بندے کا یہ بھی فرض ہے کہ باغ میں داخل ہونے کے بعد اس کے درختوں پہ اور پھولوں پہ بھی نظر ڈالے، اس کی محنتوں پہ بھی نظر ڈالے۔ اور اس دور میں ہم دعوے سے کہتے ہیں یہ حقائق ہیں کہ 20 لاکھ آدمیوں کا استقبال کرنا اس دور میں بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے، اور 20 لاکھ آدمیوں کا رمضان میں سنبھالنا، رمضان کے بعد جو ہے جناب پھر حج تک 15 محرم تک سنبھالنا، اور امن و امان کا قائم رکھنا، یہ اللہ کا کرم ہے، اور یہ اسی قرآن کے نظام کی برکت ہے جس کی بات آپ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے خلاف وہ بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، جن میں ابو جہل بھی ہے، جن میں امیہ بھی ہے، جن میں ولید بن المغیرہ بھی ہے، اور جن میں ابی لہب بھی ہے۔ بڑے بڑے سارے سردار اس اپنے دار الندوہ میں بیٹھے ہیں، اور اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے محبوب کا نام آئے، کروڑ بار بھی آئے، تو مسلمان کا فرض ہے کہ فوراً درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ درود شریف پورا بھی نہ پڑھ سکیں تو لازم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ صلاۃ اور سلام کے دونوں صیغے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے محبوب پہ صلاۃ و سلام بھیجو، تو اس لیے ہر امتی کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا نام سنتے ہوئے اس کی یہ عادت ثانیہ بن جائے، اس کی یہ طبیعت اور فطرت بن جائے کہ فوراً زبان پہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حجاج کرام اور میرے قادمین حضرات جو ہیں یہ بھی سمجھ لو، جو بندہ جتنا میرے محبوب پہ درود زیادہ پڑھے گا اللہ کی رحمت سے قیامت میں اتنا حضور کے قریب ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے جمیع اوقات میں، جو اوقات آپ کو اللہ نے حرمین میں نصیب کیے ہیں، اللہ نے آپ کو مکہ اور مدینے میں نصیب کیے ہیں، خدا کے لیے طواف کی عبادت، تلاوت قرآن کی عبادت اور میرے محبوب پہ درود بھیجنے کی عبادت میں کثرت کریں۔ ہر حال میں چلتے ہوئے بغیر وضو کے بھی پڑھنا جائز ہے، چلتے ہوئے بھی پڑھنا جائز ہے، اور بیٹھے ہوئے پڑھنا جائز ہے۔ تو ان کافروں نے غور کیا، کہنے لگے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اللہ کا نبی جو ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، بنو ہاشم کے خاندان سے ہے، اور آپ کے پاس کوئی دولت بھی نہیں ہے، دنیا بھی نہیں ہے، شوکت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، لیکن آج وہ اکیلا کھڑے ہو کے دعوت دیتا ہے اور سارے عالم کی مخالفت کر رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کوئی جنون ہے، یہ کوئی شاعرانہ تعلی ہے، یا نعوذ باللہ حضور کی ذات مبارک پہ کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہ آخر وجہ کیا ہے کہ آج وہ اکیلا کھڑا ہے، نہ قوم ساتھ ہے، نہ قبیلہ ساتھ ہے، نہ والد و والدہ کے رشتہ داروں میں کوئی ساتھ ہے، نہ کوئی بڑی طاقت ہے، بلکہ چند غریب کمزور ضعیف قسم کے لوگ جو ہیں وہ ساتھ ہیں۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضور کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ کیا شاعر ہیں
کہ جیسے شاعر جو ہیں وہ بھی اپنے خیالات کی دنیا میں آ کے باتیں کہتے ہیں، لیکن حقیقت کوئی نہیں ہوتی، ایک تخیل ہوتا ہے۔ یا نعوذ باللہ آپ پر کوئی جنون کا اثر ہے، یا نعوذ باللہ آپ پر کوئی جنات کا اثر ہے اور آپ اس لیے غیب کی باتیں بتلاتے ہیں، یا نعوذ باللہ آپ کا مقصد جو ہے کوئی قیادت اور سیادت حاصل کرنا ہے۔ تو ولید بن المغیرہ کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو، تم سب سردار ہو لیکن تم سب جانتے ہو کہ انا اعلم بکلام العرب، میں عربی زبان کا سب سے زیادہ جاننے والا آدمی ہوں، میں شعر و شاعری کو سمجھنے والا آدمی ہوں، میں فصاحت و بلاغت کی باریکیوں کو جاننے والا بندہ ہوں، اس لیے تم بیٹھ جاؤ، میں جا کے محمد مصطفیٰ سے بات کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور واپس آ کے رپورٹ دیتا ہوں کہ آپ کیا ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ تو ولید بن المغیرہ جو بہت بڑا سردار تھا مکے کا، اور اس وقت اس کے پاس دولت کی انتہا نہیں تھی اپنے دور میں، یعنی مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے، زمینیں تھیں، بڑی بڑی طاقت تھی، دولت تھی، اور وہ نخرے سے اور ناز سے کہا کرتا تھا کہ انا الوحید، میں اکیلا ہوں، میرے مقابلے کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اور جانتے ہو یہ ولید کون ہے؟ یہ حضرت خالد کا والد ہے، یہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا والد ہے۔ اور ولید جب آتا ہے تو میرے محبوب بھی اسی مسجد الحرام میں موجود ہیں۔ میرے معزز بھائیوں اور میرے بزرگوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو آج اس گھر میں بلایا ہے جس گھر میں میرے محمد مدنی کا ڈیرا تھا، اور آج آپ اس سرزمین پہ پھر رہے ہیں جہاں حضور کے قدم آئے تھے، اور آج آپ اس جگہوں میں طواف کر رہے ہیں جہاں اللہ کے ہر پیغمبر نے طواف کیا ہے۔ اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج کبھی آپ باب العمرہ میں بیٹھتے ہیں، کبھی آپ باب الاجیاد میں بیٹھتے ہیں، کبھی آپ باب السلام اور باب الفتح میں بیٹھتے ہیں، کبھی آپ باب العمرہ میں بیٹھتے ہیں، کبھی آپ صفا و مروہ میں بیٹھتے ہیں، اور آنکھیں بند کریں تو ہر دروازے میں تاریخ ہے میرے محمد مصطفیٰ کی، ہر دروازے میں تاریخ ہے اسلام کی، ہر دروازے میں وہ ایک حکایت ہے، ایک دلیل ہے صداقت محمد مصطفیٰ کی، کہ سرکار دو جہاں نے جس دروازے سے عمرہ کیا تھا 1400 سال کے بعد آج امت بھی انہی دروازوں میں بیٹھ رہی ہے، جن دروازوں سے حضور چل کے مکے میں داخل ہوئے تھے وہیں سے داخل ہو رہی ہے، جس مقام ابراہیم کے پیچھے میرے مدنی نے 2 رکعتیں ادا کی تھیں آج ہم جیسے گناہگار بھی وہاں کھڑے ہیں، اور جس جنت کے پتھر کو حضور نے بوسہ دیا تھا امت بوسے دے رہی ہے، جہاں حضور نے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی تھیں آج تم بھی کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہے ہو۔ ساری زندگی ہم کہتے تھے کہ یا اللہ ہم تیرے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے بندے میں راضی ہو گیا تو اسی کعبے میں تمہیں کھڑا کر دوں گا، کہ جب کعبہ تیرے سامنے تھا کبھی تم تصور کرتے تھے، آج تمہیں تصور کے بجائے ایک حقیقت کے سامنے کھڑا کیا ہے، اور آج میں نے تم کو بتا دیا ہے کہ بس اس گھر کو جو میں نے کہہ دیا میرا گھر ہے، کائنات گھوم رہی ہے، اور جس بندے کو میں نے کہہ دیا کہ میرا بندہ ہے اس کی شان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جس کتاب کو میں نے کہہ دیا کہ میرا کلام ہے، اور جس دین کو میں نے کہہ دیا کہ میرا دین ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضور کی خدمت میں ولید بن المغیرہ آیا اور آگے کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک بات کہنے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ولید یہی بات کہنے کے لیے تو میں بیٹھا ہوں، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بات کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو جہاں نے فرمایا بتلاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو ولید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جمع رؤساء امتک، حضور تیری امت کے آج سارے قوم کا، تیری قوم کے بڑے بڑے سردار کٹھے ہیں، اور انہوں نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟
آخر آپ کیوں ایک ایسی بات کہہ کے ہم سب سے مخالفت مول لے رہے ہیں؟ آپ کو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے باپ دادے کے دین کو بھی چھوڑ دیا ہے؟ کیا یعنی ہم سب غلطی پہ ہیں؟ اور پہلے جو لوگ گزرے ہیں، مثلا ہاشم گزرے ہیں، عبد مناف گزرے ہیں، قصی گزرے ہیں، قصی ابن کلاب ابن مرہ گزرے ہیں، سب آپ کے بھی تو اوپر دادا ہیں۔ تو ان لوگوں کا جو طریقہ تھا، کیا آپ ان کو ٹھکراتے ہیں اور کہتے ہیں وہ سارا غلط ہے؟ آپ نے اپنے باپ دادے کو دین کو غلط قرار دے دیا، آپ نے ان کے طریقے کو جہالت قرار دے دیا، اور آپ نے ہماری عبادت کو شرک بنا ڈالا ہے۔ یہ بات کیا ہے حضور؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مہربانی کر کے مجھے بتائیں۔ حضور نے بڑے آرام سے سنی۔ جب اس نے اپنی بات ختم کر لی تو حضور نے فرمایا کہ اے ولید، تم نے اپنی بات مکمل کر لی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یا محمد۔ تو فرمایا بیٹھو پھر سنو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توفیق سے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جب حضور پاک نے قرآن کی تلاوت شروع کی، ابھی چند آیتیں پڑھی تھی، اور اس آیت میں یہ آیت مبارک بھی تھی کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ اگر یہ کافر اپنے کفر پہ جمے رہے تو تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اللہ کا قرآن ہو اور محمد کی زبان ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ولید کانپنے لگ گیا اور کہنے لگا بس یا محمد، میں آگے برداشت ہی نہیں کر سکتا، بس آپ مہربانی کریں، میں نے جو سن لیا ہے اب میرے پاس ہمت نہیں ہے سننے کی۔ اور حضور سے اٹھنے کے بعد سیدھا گھر چلا گیا، یعنی وہ سردار وہاں انتظار کریں اور ولید گیا گھر۔ تو ان کے سردار آپس میں کہنے لگے ہو نہ ہو معلوم ہوتا ہے یہ ولید بھی ہمارے ہاتھوں سے گیا۔ اچھا بھیجا تھا ہم نے یہ خبر لینے کے لیے کیا تھا، معلوم ہوتا ہے وہ اپنی خبر بھی لے بیٹھا۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا چھوڑو بات یہ ہے، میں جاتا ہوں اس کو اپنے راستے سے، اگر ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا ہو۔ جب وہ آیا تو اس نے بڑی ساری باتیں کی، لیکن ولید کہتا ہے کہ کیا فرو، کہتا ہے مکے کے سرداروں، خدا کی قسم ہے میں نے جو محمد مدنی کی زبان سے کلام سنا ہے، خدا کی قسم وہ شاعر نہیں ہے، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ جو کتاب پڑھتا ہے نا اس کتاب کا بنیاد ہے، اس کتاب میں لذت ہے، اس کتاب میں حلاوت ہے، اس کتاب میں تر و تازگی ہے، اس کتاب میں حقانیت و صداقت کے موتی ہے، معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو یہ وہ قرآن پاک ہے۔ وجہ کیا تھی کہ قرآن عربی میں تھا، اگر قرآن کسی دوسری زبان میں ہوتا تو ولید کیسے سمجھ سکتا؟ اگر قرآن کسی دوسری زبان میں ہوتا تو صدیق کیسے کلمہ پڑھ لیتا؟ اگر قرآن کسی دوسری زبان میں ہوتا تو بی بی خدیجہ کیسے سمجھ سکتی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی زبان دے کے بھیجا ہے، تاکہ ہر پیغمبر جو ہے وہ انسان ہو اور جن سے بشریت سے ہو، اور وہ ان جیسا ایک بندہ ہو، اس پہ بھی دکھ سکھ آتا ہو، اس کی خوشی غمی بھی آتی ہو، اور وہ ان کی زبان میں دعوت دیتا ہو۔ اس لیے قاعدہ ہے کہ جب آدمی، ایک پنجابی انسان جب پنجابیوں کو دعوت دے گا، ایک اردو بولنے والا جب اردو بولنے والوں کو دعوت دے گا، ایک انگریزی بولنے والا جب ان کی زبان میں دعوت دے گا، تو اس میں کشش ہوگی، اس میں ایک خواہش ہوگی، ایک سمجھنے کی قوت ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا انعام ہے، لیکن اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اگر کوئی میری کتاب کو نہ سمجھے، فَيُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پر اللہ جس کو چاہے گمراہ کریں اور جس کو چاہے ہدایت دیں، کیونکہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن ایک بات میرے عزیز، میرے محترم، میرے بزرگوں یاد رکھو، یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ کسی کو ہدایت زبردستی دیں گے یا اللہ کسی کو گمراہ زبردستی کریں گے۔ اگر اللہ کسی کو زبردست گمراہ کریں تو پھر سزا دینے کی کیا بات ہے کہ گمراہ تو خود کیا ہے۔ اگر اللہ کسی کو کافر بنائے جبر سے، پھر ان کو جہنم میں ڈالنے کا کیا معنی ہے؟
تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے بات واضح کر دی ہے کہ دیکھو یہ کعبہ ہے، یہ مندر ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ صداقت ہے، یہ کذب ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، تو اب اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے کہ اتنے واضح ہونے کے بعد جس کو ہدایت ملی وہ ناز نہ کرے، وہ بھی ہم نے ہدایت دی ہے، اور اتنی وضاحت کے بعد جو خود گمراہ ہوا ہے تو گویا کہ اس کو بھی گمراہی ہماری وجہ سے ملی، کیونکہ ہم نے تو سب کچھ کھول دیا، ہم نے تو سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد فرما دیا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ذات جو ہے وہ عزیز ہے۔ یاد رکھو عزیز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مفسرین نے فرمایا القوی، جو سب سے بڑی طاقت والا ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ عزیز کا معنی ہوتا ہے الغالب، جو ایسا غالب ہے جو کبھی مغلوب نہ ہو سکے، یعنی اور انسانوں میں ایک غالب ہے لیکن دوسرے سے مغلوب ہو جاتا ہے، ایک بہادر ہے لیکن دوسرے سے کمزور ہے، ایک طاقت والا ہے لیکن دوسرے کے مقابلے میں ضعیف ہے، لیکن وہ ایسا غالب ہے جس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، جس کی قوت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اور آگے کیا صفت بیان کی؟ فرمایا العزیز الحکیم، وہ حکمت والا ہے۔ کیا مانا کہ کسی کو تو ہدایت ملی اور کسی کے ذمے گمراہی آئی، کوئی ایمان والے بنے اور کوئی کفر والے بنے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب مومن بن جاتے، اگر اللہ چاہتا تو سب ہدایت سے محروم ہو جاتے، تو اللہ نے کسی کو جیسے دنیا میں آنکھیں دی ہیں اور کسی کو اندھا بنایا ہے، اللہ نے دنیا میں کسی کو صحت دی ہے اور کسی کو بیماری دی ہے، اسی طرح کسی کو مقدر میں ہدایت دی ہے اور کسی کو گمراہی دی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ حکمت والا ہے، یہ سب کچھ اس کی حکمت کے تابع ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک باغ میں آپ جائیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مالی پودے لگا رہا ہے، ایک پودا یہاں لگاتا ہے، ایک پودا یہاں لگاتا ہے، ایک پودا وہاں لگاتا ہے، پھر ان کی آبیاری کرتا ہے، پھر ان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، اور جب پودے زمین سے نکل آتے ہیں پھر کینچی لے کے جھاڑ کاٹتا ہے، کینچی لے کے ان کی لکڑیوں کو ٹہنیوں کو کاٹتا ہے۔ اب دیکھنے والا تو کہے گا یہ کیسا آدمی ہے کہ سال ہر سال تک اس پودے کی حفاظت کی، لیکن جب پودا تیار ہو گیا تو کاٹ رہا ہے۔ لیکن عقل والا کہے گا تم اعتراض کرنے والے جاہل ہو، وہ مالی ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر یہ ٹہنیاں میں نے نہ کاٹی تو یہ پھل نہیں لائے گا، اگر میں نے یہ خشک جھاڑ نہ کاٹے تو یہ درخت پھلے گا نہیں، اگر میں نے اس کو نہ کاٹا تو یہ پوری نمو کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو وہ جانتا ہے اس لیے کاٹ رہا ہے۔ اس لیے جو عالم ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملی اور یہ محروم رہا، وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ جو جس چیز کے قابل نظر آیا اس کو اللہ نے وہ چیز عطا فرمائی، جو ہدایت کے قابل تھا اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور جو ہدایت سے محروم تھا وہ گمراہی میں ڈھل گیا، اور پھر اللہ نے اس کو اس کے طغیان میں چھوڑ دیا ہے۔ ان سب کا آیات کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے قصہ بیان کیا ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھو کہ قرآن میں جتنے اللہ نے قصے بیان کیے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ تاریخی قصے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک صورت میں ایک واقعے کا ذکر ہے، دوسری صورت میں دوسرے واقعے کا ذکر ہے، تیسری صورت میں پھر ایک اور واقعے کا ذکر ہے، چوتھی صورت میں اسی پیغمبر کا ایک اور اسلوب سے ذکر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن موعظت و ذکرہ ہے کہ حضور کی امت جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنے تو اپنے دل میں عبرت پکڑے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا اور قوم نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیسے دعوت دی اور فرعون نے کیسے ٹھکرایا، موسیٰ علیہ السلام نے کیسے آپ کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور فرعون کیسے تکبر میں مبتلا ہو گیا، کیسے وہ تکبر کا شکار ہو گیا۔ تو ان واقعات سے عبرت پکڑے کہ اگر آج ہم نے اللہ کے پیغمبر کی ہدایت پہ عمل نہ کیا تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے،
اس لیے اللہ نے پیغمبروں کے قصے بیان فرمائے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے بار بار بیان کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ سورۃ البقرہ میں بھی ذکر موجود ہے، سورۃ الانبیاء میں بھی ذکر موجود ہے، سورۃ ابراہیم میں بھی ذکر موجود ہے، اور اللہ کے قرآن کی سورتوں میں ذکر موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آمنہ کے لال آئے ہیں تو مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت پہ سمجھتے تھے، اور حضور جب مدینے گئے ہیں تو یہودی موجود ہیں جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی ملت میں سمجھتے تھے، اور نجران میں عیسائی موجود ہیں جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی امت بتلاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان انبیاء کا ذکر بار بار کیا ہے تاکہ مشرکین کو بھی سمجھ آ جائے، اور یہود کو بھی سمجھ آ جائے، اور نصارہ کو بھی سمجھ آ جائے کہ تم لوگوں نے جو اپنے دماغ میں دین بنایا ہوا ہے تم بھٹکے ہوئے ہو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں فرماتے ہیں وَإِذْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یاد رکھو تحقیق، اور علماء فرماتی ہیں یہ وہاں قسم کے لیے ہوتی ہے، گویا جملہ قسمیہ ہے اور لام ابتدائیہ ہے، قد حرف تحقیق ہے، یعنی اللہ جملہ قسمیہ فرما رہے ہیں کہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، یاد رکھو آیاتنا سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء فرماتی ہیں بِآیاتنا یعنی اللہ نے آپ کو تورات کی آیات عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو تورات کی کتاب عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو صحائف عطا فرمائے، اللہ نے ان میں اپنی آیتیں بیان فرمائیں۔ قرآن کی بھی ہر آیت کو آپ آیت کہتے ہیں۔ یاد رکھو آیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نشانی۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ نشانی کا کیا معنی ہے۔ آدمی کے پاس ایک قلم ہے اور جب دیکھتا ہے کہتے ہاں بھائی یہ مجھے فلاں دوست نے دیا تھا، اس کی نشانی ہے، تو بات یاد آ جاتی ہے نا۔ تو اس لیے قرآن کی جب آیات کو پڑھے گا تو اللہ کے حکم یاد آئیں گے، اللہ کا فرمان یاد آئے گا، احکام خداوندی یاد آئیں گے، وہ بھولی بسری باتیں یاد آئیں گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے آیات۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیات یعنی تورات کتاب کی آیتیں عطا فرمائیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ آیات معنی آیا جو ہے اس کا معنی ہے نشانی، اور نشانی کا کیا معنی؟ معجزات، کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو معجزے دیے جو اس کی صداقت پہ دلالت کریں، جو اس کی رسالت پہ دلالت کریں۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جیسے فرمایا بڑی بڑی نشانیاں دی ہیں، اور دوسری جگہ فرماتی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی ہیں، اور ان سب میں بڑی نشانی کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو عصا دیا ہے۔ سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ ید بیضا دیا ہے، تاکہ آپ کے ان معجزات کو دیکھ کے بندہ سمجھ لے کہ یہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے، یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ کیوں؟ یہ کیا ہے کہ لاٹھی ڈالتے ہیں اور سانپ ختم ہو جاتے ہیں، لاٹھی مارتے ہیں تو دریاؤں میں پانی رک جاتا ہے، لاٹھی مارتے ہیں تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں، تو حیرت والی بات ہے۔ آج یاد رکھو کہ جیسے
یہودی کہتے ہیں یا مستشرقین جو جاہل ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں، یہ پیغمبروں کے جو معجزے ہیں یہ کوئی معجزہ نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس لیے ہمیں باتیں جو ہے بڑی عجیب لگتی تھی، لیکن آج سائنس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنا آگے بڑھ گئی ہے کہ پہلے جب ہم سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا ہے تو مولویوں نے بنا دیا کہ جی معجزہ ہے، حالانکہ دیکھو آج ہم جہاز اڑا رہے ہیں، آج ہم نے ایسے جہاز بنائے ہیں جو 450 آدمی کو لے کے اڑتے ہیں، آج ہم نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو آواز کے برابر تیز رفتار ہیں، تو اس لیے یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا علم محدود تھا، ہم سمجھ نہیں سکے، لیکن یہ جہالت اور گمراہی ہے۔ تمہیں جہاز بنانے کے لیے 1000 چیزوں کی ضرورت ہے، تمہیں جہاز بنانے کے لیے فیکٹریوں کی ضرورت ہے، تمہیں جہاز بنانے کے لیے بڑے بڑے انجینئروں کی ضرورت ہے، تمہیں جہاز بنانے کے لیے رن وے کی ضرورت ہے، تمہیں جہاز اڑانے کے لیے کیپٹن کی اور ملاحوں کی اور چلانے والوں کی ضرورت ہے، تمہیں ان کے اڑانے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہے، تمہیں ان کو اڑانے کے لیے جدید معلومات کے مطابق اس روٹ کا علم ضروری ہے، لیکن معجزہ تو اس کا نام ہے کہ نہ رن وے کی ضرورت ہے، نہ انجینئروں کی ضرورت ہے، سلیمان کے حکم سے اڑتا ہے۔ تو اس لیے معجزے میں اور غیر معجزے میں آسمان و زمین کا فرق ہے، تو اس لیے لوگوں کو دھوکہ نہ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی بڑی نشانیاں دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی امت کو ڈرائیں، ان کو یاد دلائیں کیا ایام اللہ، اللہ کے دن۔ ایام جمع ہے یوم کی، تو ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں 2 قول ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایام اللہ کا معنی یہ ہے کہ جن دنوں میں پہلی قوموں پہ عذاب آئے، کہ جن دنوں میں قوم یونس پہ عذاب آیا، جن دنوں میں قوم لوط پہ عذاب آیا، ان کو ڈرائیں ان عذابوں سے۔ ذکرہم بأیام اللہ، اور بعض علماء فرماتی ہیں ایام اللہ سے معنی یہ ہے کہ جن دنوں میں اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے کوئی کامیابی عطا فرمائی، ان نعمتوں کو یاد کریں، کیونکہ مومن کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت پہ آرزو کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے آگے فرماتے ان فی ذالک لآیات لکل صبار، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے پیغمبروں کی جو نشانیاں ہیں ان میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو سب سے بڑے صبر کرنے والے، صبار مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بڑا صبر کرنے والا، شکور مبالغے کا صیغہ ہے، شکر کرنے والا، اور یاد رکھو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے محبوب نے، محبوب 2 جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ آدھا صبر ہے اور آدھا شکر ہے۔ اور اسی طرح میرے محبوب نے، محبوب کائنات نے فرمایا کہ مومن کی شان ہی نرالی ہے، مومن ہر حال میں کامیاب ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا اللہ کی نعمتیں آتی ہیں تو شکر کرتا ہے، پھر بھی درجے بڑھ جاتے ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، صبر کرتا ہے، پھر بھی درجے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان نشانیوں میں، ان معجزات میں، ان آیات میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں۔ کہ اگر ایک آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی نہ کرے تو پیغمبر کو کیسے پہچانے گا؟ اگر اللہ کی بلاؤں پہ صبر بھی نہ کرے تو پیغمبر کی صداقت کو کیسے پہچانے گا؟ تو ان آیات میں اللہ نے
موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے. جہاں ان کی امت کے لیے نشانیاں ہیں وہاں حضور کی امت کے لیے نشانیاں ہیں. وہاں حضور کی امت کے لیے بھی موعظت ہے, وہاں حضور کی امت کے لیے بھی عبرت ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی صبر و شکور بنائے, اللہ ہمیں بھی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دیں, تاکہ ہم بھی قیامت میں اللہ کی نعمتوں سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں. کوئی آدمی مر گیا ہو اور ابھی اس کو دفن نہیں کیا گیا تو اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. یہ جنازے میں جو پڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا. یہ دعا تو ہے اور ابھی وہ دفن نہیں ہوا. اسی طرح دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر بھی دعا مانگنا سنت ہے, یاد رکھو. یعنی جب آدمی کسی مسلمان بھائی کو دفن کر لیں تو حضور نے فرمایا فاسألوا لہ التثبیت, اب اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے, اللہ اس کو صحیح جواب دینے کی توفیق دے. یہ جو ہم نے جنازے کے بعد دعائیں بنائی ہیں یہ بدعت ہے. سنت وہ ہے جو جنازے میں دعا ہے, یا جنازے سے پہلے بھی کوئی آدمی آتا ہے کہ فلاں مر گیا, وہ کہتے ہیں اللہ رحمت فرمائے, بھئی اللہ اس کو جنت نصیب کرے, کوئی منع نہیں. لیکن جنازے کے بعد جماعت کی شکل میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگنا یہ بدعت ہے اور اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں. جنازہ خود دعا ہے اور قبر پر دفن کرنے کے بعد بھی دعا مانگنا سنت ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا اور بدعتوں پہ لڑ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرما دے. کہتے جی کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھو کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت. نبی وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی وحی تو آئی ہے لیکن ان کو مستقل کتاب نہیں ملی. جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں, ہارون علیہ السلام نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں.